بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. کیا نام ہے آپ کا؟ مجاہد. آپ کا نام مجاہد ہے؟ مجاہد علی. اور مسز آپ کی کون سی ہیں؟ جی بی بی جی کیا نام ہے؟ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ کیا نام ہے؟ نرگس. اچھا، تو یہ آپ کے علاج کے لیے لائی ہیں، اپنے علاج کے لیے لائی ہیں یا جہاد کے غرض سے لائی ہیں؟ آپ کے علاج کے لیے؟ آپ تو پہلے ہی مجاہد ہیں. ہاں جی. ادھر آ کے کچھ زیادہ آ گیا. کون؟ ہمارے پرانے بزرگ 85 میں بیٹھا کرتے تھے ہاں جی. اور ان کی ایسے ہی باتیں سنتے تھے جہاں آپ سے پہلے سنائی نہیں کرتی تو آپ بھی ایسے نہیں کرتے تھے. ساری رات بیٹھ کے سنتے تھے. آج وہ والا کیا اسم شریف تھا ان کا؟ مجاہد. ان کا اسم شریف کیا تھا؟ ان کا تھا جی چودھری مظفر صاحب سندھ سے تھے. چودھری مظفر صاحب سندھ سے تھے. اچھا جی. تو آپ کی مسز بھی ادھر بیٹھتی تھیں جاتی؟ میرے مسز آئی بابا. اچھا، یہ آپ اس کی شادی آپ کی اس وقت نہیں ہوئی بھی تھی، جوانی کے دور کی عبادت کی بات کر رہے ہیں. تو ان سے کیا سیکھا آپ نے؟ انہوں نے کس راہ پہ ڈالا تھا؟ انہوں نے آج اتنی دیر کے بعد ادھر آ کے باتیں سنی. میں نے باتیں ہی سنی جا رہی ہیں، کچھ کیا بھی ہے؟ کیا کیا زندگی پریشانی میں اٹھ گیا. یہ باتیں شاتے تو ہماری طرح کے بوڑھے کرتے ہیں جنہوں نے ہوں گوڈیاں گٹیاں چ دم نہیں رہندا، گو ہاتھوں میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے. رہنے دو ساگرو مینا میرے آگے. یہ تو بڑھیاں دیا نا گلا کرنیاں، پر جوان کا آپ جیسے مجاہد کا کام تو کام کرنا ہے نا، پریکٹیکل. ٹھیک ہے، وہ پریکٹیکل کیا سکھایا انہوں نے؟ ذکر کرتے رہے ہیں یا فکر کرتے رہے ہیں؟ فکر کرتے ہیں. ذکر سے فکر افضل ہے. فکر مخلوق خدا کی خدمت، اس میں عظمت ہے. چہرہ آپ کا بتاتا ہے کہ آپ نے کی ہے، صرف تسبیحاں نہیں رولیاں. چلیں ماشاءاللہ. یہ درخت ہے کہ بوٹا ہے کوئی؟ اچھا بوٹا جی تسی کتے پیچھے آ گئے ہو؟ ادھر آ جاؤ کاکا، کھڑا ہو جاؤ. بڑی دیر بہ رہے تو اگے آ جاؤ کوئی گل نہیں. بھائی تینوں سرکار مدینہ نے تو پرانا اٹھے گا نا. 30 سال تو 30 نہیں بہتے ہو گئے نا. کتنے سال ہو گئے ہیں یار؟ مینوں گلے تے نکلا مسجد نبوی کتے تیریاں جتیاں شتیاں لگیاں ہونیاں. کتنے سال ہو گئے نے اتنے تینوں قرآن شریف لکھدیاں 40 سال ہو گئے نے. وہاں کے مین خطاط ہیں جی. اب تو خیر وہاں کمپیوٹرائز پرنٹنگ شرنٹنگ شروع ہو گئی، لیکن انہوں نے انہیں سارے قدیمہ میں رکھا ہوا ہے. تو مدینہ منورہ ہی ہوتے ہیں. ان بچے ان کے کبھی کبھی آتے ہیں، ذرا بڑے ہو گئے. آج یہ پتہ نہیں کتوں نکلا ہے. تو یہ مدینہ منورہ رہے کافی عرصہ، اور وہاں لوگوں کو زبردستی سڑکوں سے پکڑ پکڑ کے اپنے گھر لے جاتے ہیں کہ آپ میرے مہمان بنے. ان کی ایک ہمشیرہ تھیں، لوگ انہیں پاگل دیوانی کہتے تھے. یہ بھی یہی سمجھتے وہ ادھر لاہور ہی ہوتے. وہ انہیں کچھ نہ کچھ کہتی تھی، کہنا سی ہمیں تکے بج دینے والے. میں نے انہیں کہا کہ انہوں نے کچھ نہ گیا کر. انہوں نے ان کی باتیں سنائی، میں تو نہیں انہیں ملا ہوا. ڈاکٹر صاحب جان دیو جیڑا نہیں اتنے اللہ والا بنیا ہے، نک پونجن دا پتہ نہیں ہے، نہ پاکی دا پتہ ہے، نہ پلیتی دا پتہ ہے، نہ روزے دا پتہ ہے، نہ نماز دا پتہ ہے، نہ کدی مکے آئے نہ مدینے آئے. میں اتنے رہا، یہ بہت اچھا اتنے دا سارا سسٹم ہے. سب تو پہلے نماز ہونی چاہیے، روزے ہونے چاہیے، پھر حج کرنا چاہیے، پھر زکاتاں دینیاں چاہیے. میں کہ جی بالکل تسی بھی ٹھیک کہندے ہو. بہرحال باجی انہوں کچھ نہ کہو. بہن بھی 7 ولیوں کے برابر ہوتی ہے، اگر بندے کو پتہ نہیں ہوتا. بڑی بہن جس نے پالا ہوگا، دعا اس کی ایسے ہوتی ہے. تو یہ پیارا بندہ ہے. ویسے مجھے چیک چک، میں چھوٹا سا تھا جب وہاں گیا تھا 12 سال پہلے. ابھی عقل داڑیں نکلی تھی میری. تو
انہوں نے بڑی میری خاطر مدارات کی. 2 سال میں ریاض سے کبھی کبھی ادھر نکل جاتا تھا, مدینہ منورہ جانا تو انہوں نے آ جانا. یہ خود پریکٹیکل کے بندے ہیں تو اپنا پریکٹیکل پورا رکھتے تھے, مجھے چیک چک کرتے رہتے تھے. میں معافی مانگ کے نکل آتا تھا. پھر وہ چھوٹے بھائی صاحب عمران میں منا چلے گئے وہاں پہ, وہ جو سعودیہ بابا جی کے کاکا. مجھے نہیں پتا ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی. میں نے بھی نہیں کہا, انہوں نے کہا جی کوئی اللہ کا بندہ آج کل نہیں ہوں, کتنے ہوں کوئی. میں کہ یار ہوتے ہیں, کوئی پتہ نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے کہیں تو ہی ہے. یہ ہنسا کریں اور بس اپنا کام کیا کریں. ایک دن یہاں سے کسی نے مجھے کہا کہ مدینہ منورہ کے پہاڑوں پہ بہت برف پاری ہے, حالانکہ گرمیاں تھیں, وہاں سردی بہت ہے, کسی کو بہت سردی لگتی ہے اسے رضائی دے دیں. اب میں اشارے پہ کھڑا ہوں, کسی نے دروازہ شیشہ نوک کر کے کہا, میں انہیں اس مجذوب کو پہچانتا ہوں, پہلے بھی ملاقات ہے, تو انہوں نے کہا تو میں نے کہا اچھا جی. اب اس کا مطلب میں نے کیا نکالنا تھا, میں نے وہاں عمران صاحب کو کہا, جو تھوڑا بہت مجھے یاد ہے. عمران ریاض میں تھا, اس نے انہیں کہا, اس نے کہا جی آپ اس طرح کریں, گاڑی میں ایک رضائی رکھ لیں, کسی کو دینی ہے تو وہ آپ رکھ لیں اپنے ساتھ گاڑی میں, کہ آپ مدینہ منورہ میں ہی ہوتے ہیں, کوئی آپ سے لے لے گا. انہوں نے کافی ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیا کہ تم لوگوں کا دماغ خراب ہے, ایسے نہیں ہوتا, اور ادھر کہاں سردی ہے. خیر ایک منٹ ہولڈ رکھیے گا. جی السلام علیکم. جی 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 آپ فی الحال اس کو گھر لے جائیں, رہنے دیں, یہاں تک آنا ہی کافی ہے. اسے کہیں چلے ٹھیک ہے, زبردستی نہ کریں, بس لے جائیں اس کو, بس اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے, اوکے, السلام علیکم. تو انہوں نے بہرحال وہ عمران صاحب کے کہنے پہ رکھ لی اپنی گاڑی میں تلائی یا رضائی. کافی دن گزر گئے. کبھی کبھار انہوں نے مجھے فون پہ یا میسج پہ مذاق کرنا, کبھی اسے کہنا کہ یار وہ کنوں دینی ہے رضائی تلائی, کہ یار ہمیں بھی نہیں پتا, تو گاڑی میں رکھ. وہ ایک دن کہیں یہ اشارے پہ تھے, وہاں کی ساری روڈز بھی نا موٹر وے کی طرح بن وے ہوتی ہیں اور 120 پہ سارے چلاتے ہیں. اشارے پہ یہ کھڑے تھے تو ان کا ناک ہوا دروازہ. انہوں نے کہا شاید کوئی بیگر ہے, مانگنے والا حلیہ ہی ایسا تھا. انہوں نے کہا کیا بات ہے, اس نے کہا ہماری چیز نکالو. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے بھی وہیں بیٹھے بیٹھے ڈگی کھولی ہے, میں کہا پیچھو چکلا ہے. اس نے میرے سامنے وہ رضائی نکالی ہے اور ڈگی بند کر دی ہے. یہ کہتے ہیں بس ایک لمحے کے لیے میں نے ایک دم سوچا کہ یہ کون ہے اور میں نے کیوں اس کو دے دی, اور یہ کیا, یہ پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا تھا, ہماری چیز نکالو. میں نے کہا پیچھے سے نکالے, یہ لے ہی نہ جائے کوئی. کہتے میں پیچھے مڑا ہوں, گاڑی میں سے ہر طرف نظر ماری ہے, ادھر سے اشارہ کھل گیا. انہوں نے کہیں سائڈ پہ روک کے فٹ پاتھ یہ وہ سارا ڈھونڈنے, بندہ نہیں ملا انہیں. اب یہ اس دن سے جب میرے سے لڑائی ہے کہ جی رضائی والے بابا سے ملا ہے, مجھے کیا پتا کون تھے. ٹھیک, میں نے کہا گاڑی میں پیچھے ڈگی میں کوئی اور چیزیں تو نہیں تھی, کوئی لے تو نہیں گیا. کہتے نہیں اور کچھ نہیں, انہوں نے رضائی اٹھائی ہے, چیزیں تو اور بھی پڑی تھیں. اب مجھے کہتے جی آپ ان سے ملوائیں, وہ کون تھے. میں کہا مجھے تو پتا نہیں ہے. ان کے چھوٹے بیٹے نے بھی وہیں سے حفظ کیا, اس کو ایک دن کوئی ملا, اس نے کہا ابو کو کہنا کہ رضائی ٹھیک ہے. اس نے مجھے فون کیا, اس نے کہا ابو کو بتاؤں, میں کہا نہ بتانا, ابو تو پہلے ناراض ہے میرے ساتھ. تو اب مجھے کیا پتا کون ہے کون نہیں ہے. ٹھیک ہے, اتنی گرمی میں رضائی لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے, کوئی صاحب بھی لے رہے ہیں, ہمیں تو پتا کوئی نہیں ہے. اتنی مین میخ نکال کے کیا کرنا ہے. یہ لگتا ہے پھر آ گیا. پھر مجھے کہنے لگا جی ان کا پتا دیں جنہوں نے آپ کو کہا تھا وہ کہاں تھے.
میں نے وہ بھی پتا سمجھایا کہ وہ فلاں فلاں جو ایریا میں پھر رہے ہوتے ہیں، مجھے کیا پتا ہے کون یہ گئے ہیں وہاں پہ، پتہ نہیں ملے ہیں کہ نہیں ملے ہیں. اب یہ غصہ کھاتا ہے، کہتا ہے جی آپ لوگ مجھے صحیح پتہ نہیں بتاتے. خود یہ مدینہ منورہ ہوتے ہیں، 40 سالوں میں انہوں نے اتنے کے مہمانوں کی خدمت کی ہے. اور لٹرلی میں نے یہ سین دیکھا ہے کہ فٹ پاتھ پہ پڑے ہوئے غریب مائیاں بابے، ایک تو پاکستانیوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے، وہاں بیچارے مائیاں بابے بڑے گم جاتے ہیں. حج پہ عمرے پہ گئے ہوتے ہیں نا، تو واپس میں انہوں نے گاڑی میں بٹھا لینا ہے اور انہیں ڈھونڈ کے دینا ہے. سارے بندے یہ کام سارے کرتے ہیں. اب پتہ نہیں، میرا خیال مہمان تو اب گھر لانا بند کر دی ہیں. بیگم اب بوڑھی ہو گئی ہیں، اجے بھی مہمان گھر لے آتے ہو یا بیگم صاحب نے جواب دیتا ہے، کیونکہ انہوں غصہ کھاندے نے، کیونکہ یہ مہمان ہی بار گھر تک لاتے ہیں، پھر ان کی خاطر مدارات سب وہ بیگم صاحبہ بیچاری کی ڈیوٹی ہے، آپ پھر غائب ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے پچھلے دنوں الٹیمیٹم دیا تھا کہ میں نے نہیں اب کسی کی خدمت کرنی، لیکن اب پتہ نہیں چل رہا ہے کام کہ نہیں. سنیں آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے پہ اتنا کرم کر دیا ہے کہ میں اب جو ہے نا مجھے سنتا ہی نہیں ہے. یہ تمہیں کیویں پتہ لگا کہ میں تہاڈے بارے ہی گل کر رہا تھا؟ نہیں وہ تو میں پوچھا کہ بیگم صاحبہ ٹھیک نے، یہ سن گیا ہے، سن گیا ٹھیک. اب یہ ناراض ہے. بالکل اتنا بڑا مقام دیتا میں تہاڈی کادی تعریف کری جا رہے ہیں؟ پیغمبراں دی اولاد ہو تسی تے تسی ہن کہندے ہو جی میری تعریف کری جا رہے ہیں. سارے پیغمبر بڑے جو ہیں وہ چروائے رہے ہیں. اس قابل تو کسی نے بھی نہیں ہونا، کوئی ہو جائے گا، کوئی ہو سکتا ہے اس قابل. کہدا اثر تیرے تے؟ 2 بیاہ تو کر لینے، ایڈی بڑی سنت پوری کرتی ہے تو 2 بیاہ کر لینے. کیمرے ہی دس تو بیٹا آپ نے تو نہیں سنا ابو کی بات، تمہیں بھی پتہ لگ گیا، برخوردار بھی کھڑا ہے. تو اینیاں سنتاں تو پوریاں کر لینا، اور کس طرح تو قابل ہونا ہے؟ مینوں پتہ ہے راز دا معاملہ دسمبر نہیں اکتوبر میں سعودیہ گیا تھا. اکتوبر ہی 2007 میں واپس آیا. 2 سال میں بتایا نا بچہ سا تھا میں، وہ بڑا چھیڑیا مینوں. اوپر سے میرے تیزاد بھائی تھے ڈاکٹر اختر صاحب جن کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا. یہ دونوں انہوں نے مل جانا اور مینوں احرام ہی نہیں سی بننا آتا، کدی ادھروں کھل جانا کدی ادھروں کھل جانا. انہوں نے بڑے میری کٹاں کٹاں لانیاں. بہرحال اب ہاف ٹائم کے بعد ادھر کی ٹیم ادھر، ادھر کی ٹیم ادھر ہو جاتی ہے. میرے بارے میں بتا دیں، میں بھی بتاتا ہوں کہ میرا جو فیض جو کچھ مجھے ملا ہے انہی کی تو فیض ملا ہے، ان کے والد صاحب کی وجہ سے. وہ مجھے پہلی دفعہ مجھے جب میں کالج میں ایڈمیشن لینا تھا مجھے وہ لے کے گئے تھے مجھے. تو نہ میرے خاندان میں کوئی پڑھا، نہ کوئی دین کی لین، نہ دنیا کی لین، کچھ بھی نہیں تھا. وہ درویش آدمی تھے کہ مجھے لے کے یار چل میں تو ان کو آگے روندا کر. یہ وہ بلے تو فیصلہ آباد یہاں آ گئے تھے لاہور میں. تو ان کے خاندان میں بیٹھنا اٹھنا میرا، میری تو پرورش انہی کے خاندان میں ہوئی ساری کی ساری. میں تو ایک یتیم بچہ تھا، نہ آگے نہ پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ سب کرم ہے الحمدللہ، اور کچھ نہیں ہے. یہ پیدائشی درویش ہے ماشاءاللہ، ان کی پوری فیملی حقیقت ہے. اس میں دیکھو میں یہاں بیٹھا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. یعنی جن کی ایجوکیٹڈ فیملی ہو، پڑھے لکھے لوگ ہوں، میں نے دیکھا ان میں کوئی آدمی بھی ایسا ہو جو اپنے آپ کو شو کرے. اب ان کے گاؤں چلے جو ابھی بھی جوتی الٹی پہن کے گھوم رہے ہو. صحیح بتا رہا ہوں. یہ ان کو میں پیدائشی جانتا ہوں. جب میں بدنام کھولی تو نہیں اگر یہ مجھے بدنام کریں گے میں بھی کروں گا. صحیح بات ہے، کیونکہ یہ میرے سے چھوٹے ہیں.
ऐश का इनके हर चीज का मुझे पता है, हर चीज हम साथ साथ नस्लों से जानते हैं कि एक दूसरे का भी दुनिया की तरह नहीं हम जानते, सब नाने दादे सब नहीं जानने। मैं तो खामोशी से खड़ा था उधर खड़ा, मैं कहा ठीक है मैं खड़ा रहता हूँ, ठीक है। मैं तो ऐसे जाना था वापस, मैंने कुछ लाया था, मैंने वो बच्चे को बोला मैं क्लास में होता, मजा आ रहा था मुझे वहाँ खड़े होकर। मुझे खुशी होती है कि उनकी औलाद में से माशाल्लाह एक ऐसा शख्स जो बैठा जहाँ फैज दे रहा है, ये सब फैज करम है उनका। ये रियाद में थे, वहाँ भी मैं इनके पास जाके रहता था, ये भी हमारे घर में आना जाना हमारा फैमिली टर्म है, ये मतलब नई बात नहीं है। लेकिन जब इनको देखा था मैंने पहली दफा रियाद से, जब इन्होंने आए थे रिजाइन देके, तो मैंने देखा ये सही आ गए। रियाद में और भी 100 साल रहते तो वहीं इन्होंने डॉक्टर साहब ही रहना था बस, और नहीं था कुछ भी बना। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो इनके ऊपर कर्म किया, जो इनकी नजर में, मैं नहीं कहना चाहता जो कुछ माशाल्लाह है, ये सब मेरे अल्लाह का कर्म है, इनके बड़ों की वजह से, इनके बुजुर्गों की वजह से लुकमा हलाल इनके अंदर है। ये मैं शर्तिया कहता हूँ, मुझे मस्जिद में भी रह जाए मैं खड़ा होकर बोल दूंगा माशाल्लाह, क्योंकि मैं पला पड़ा ही इनके खानदान में, मुझे पता सब कैसे चाय ताते चाय सब खबर, ये सब कर्म है। तो ये इनकी मेहरबानी है, इनका प्यार है, हमारे छोटे भाई हैं ये, और रिश्ता तो रहता ही है। लेकिन जो अल्लाह ताला किसी को कोई मकाम देता है वो फिर मानना पड़ता है कि हाँ भाई ये वाकई मकाम है, तो हमें मानना चाहिए कि किसी को अल्लाह ताला ने कोई अनायत कर दिया चीज, उसका कर्म है, जिसको भी दे दे। वो जरूरी ना वो हसब रसब देखता है, ना वो फैमिली देखता है, जिसको भी उसकी नजर आ जाए, बस ये कर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा एक आदमी, मैं देहाती आदमी हूँ, हमारे खानदान में कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, ना को मस्जिदों में। यानी मौलवी साहब ने कहा ना कि हाँ जी चोर साहब मसीते नहीं जाना, कहता है तुम दाने नहीं मिलते तू भी लेना। यानी ऐसे ऐसे अल्फाज मैंने अपने कानों से सुने, नहा के आ जाना मस्जिद में, नमाज नहीं पढ़नी। तो अल्लाह ताला का करम है कि मुझे उसने मदीने में बैठा दिया। मैं सोचता हूँ कि मुझे क्यों, किस वजह से, कि क्या मेरे में खूबी देखी कि मैं रोता हूँ, बहुत रोता हूँ मैं। मेरे बच्चे वहाँ पैदा हुए, वहाँ बड़े हुए माशाल्लाह, उधर ही सारे पूरी फैमिली। मैं जब बोले ना, मैं कहता हूँ ये देखो ये करीम है, उस करीम का करम मेरे जैसे आदमी के ऊपर है, तो बाकी दुनिया की क्या होगी। ले लो इनसे जो भी लेना, किसी पकड़ लो। जब शुरू में गया था तो मैंने बस बचपन में एक मुझे कुछ चीज नजर आती है कि मुझे किसी ने बोला ना, किसी औरत ने गाँव में बोला कि ये मुझे वहां से सौदा ला दे, मैं उसके पैसे पकड़ के भाग के जाता था। और मुझे याद है मैंने अपने चचाओं से 3-4 बार मार खाई इसी बात पे, कहते तू कमी है ना था जरा तुम फटता तू बच पेगा पीछे, पता नहीं किसी की दुआ लगी मुझे। या फिर ये चीज है कि मुझे नमाज शुरू से, मेरी दादी को नमाज पढ़ने नहीं आती थी, लेकिन मुझे उठा के कहती थी चल मस्जिद चार के दिन नमाज पढ़ के सारे लिए दुआ ही क्या करेगा। आप उसको बिस्मिल्लाह सही नहीं आती थी, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे भेजती थी कि चल के मस्जिद जाके नमाज पढ़। वो ऐसी आदत बनी हुई है बचपन से, नमाज की आदत है, पढ़ता मैं क्या मुझे नहीं पता, और वही आदत आज तक वही आदत, नमाज ना पढ़ूं मुझे नींद नहीं आएगी। और यही आदत शायद फिर मुझे नादे पढ़ने का शौक था, उस वक्त बिजली नहीं होती थी गाँव में, वो नौबत बजाते थे, उसका शौक, उल्टे शौक, कहीं नकलें लगी वहां भी चले गए, मरासी गा रहे वहां भी चले गए, मौलवी लगा वहां भी चले गए। तो पता नहीं कहाँ से अल्लाह ताला ने कोई ऐसी नादे में पढ़ता था बहुत, मस्जिद में भी नमाजों को जगाना, पता नहीं अल्लाह ने कर्म क्या किया। किसी वक्त की आवाज हजूर के कानों में मेरी ऐसी पड़ गई है, मेरी जो चीख थी उन्होंने बदला दिया था। अभी भी मेरे साथ वहां पे ऐसे मेरे साथ वाकयात हुए कि कोई तो नहीं था वहां रहने का। अभी मेरी उम्र अलहमदुलिल्लाह 63 साल है, अल्लाह का शुक्र है। फिर वहां पे 60 साल के आदमी कहते तू तो बोलता है, लेकिन मुझे अभी तक उन्होंने खुद रखा मुझे, यहाँ मैं काम करता हूँ। ये सब उसका कर्म है, कहता हूँ ये सब उनका कर्म है, मेरा इसमें कमाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदियों को सिखाते हैं, उनको सिखाना आसान काम नहीं है, लेकिन ये सब मेरे अल्लाह का कर्म है, ये अल्लाह का कर्म है, सब मेरे हबीब का कर्म है मेरे ऊपर, जो जिनके साए में मैं बैठा हूँ। ये दुनिया में सोचे आदमी कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं ऐसे ही कोई कुछ नहीं होता। आंख बंद करनी जिस दिन तो ऐसे वजह से अभी आंख खोली अभी मैं चला गया। जिंदगी मौत में इतना फासला है, बस ज्यादा फासला नहीं, आंख खोली और आंख बंद होगी, और उसके अंदर जो अकड़ फकड़ जो चीज सारी सब रह जानी है। फिर पछताना कि मैंने क्या किया। ये जिंदगी चंद घंटे नहीं, लम्हात की जिंदगी, चंद सेकंड की जिंदगी है। इसके लिए जितना टाइम हो सके, मेरे बहनें भी हैं, भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, सारे बैठे हैं, तो इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है। मैं तो इनके सामने बोल भी नहीं सकता कि अगर मुझे थोड़ा सा दिया मौका तो मैं कहता हूँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने वाली सरकार के सदके अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी है, ये झगड़े चुगली बखीली सब खत्म कर दो, देखो इंशाल्लाह बीमारियां सब खत्म हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। ये बताने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। मेरे साथ वाकयात ऐसे गुजरे हैं कि जब मैं कभी नमाज ना पढ़ूं, किसी की मैं चुगली करूं, या मैं किसी के साथ देखूं मैंने ज्यादती की है, मेरा काम खराब हो जाता है। मैं फौरन समझता हूँ कि मैंने फलाना आदमी के साथ ये इस तरह का मैंने बकवास किया तो मुझे अल्लाह ने सजा दे दी। फौरन मैं उसके साथ भी माफी मांगता हूँ, रब से माफी मांगता हूँ, मेरा काम सीधा हो जाता है, मुझे पता।
مطلب باقی تو حقوق تو پورے انسان کے تو حقوق والے بات تو آدمی کر ہی نہیں سکتا پورے، لیکن ساتھ کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میرے اوپر وزن نہ بڑھے کسی کا، میں اپنا وزن نہ لے کے جاؤں فالتو، جتنا میرے اوپر وزن ہے وہ اتنا دے کے جائے جتنا تو میرا اپنے آپ کو برداشت کر لوں، بس اتنا، اس سے زیادہ نہیں، میں نہ میرے میں ہمت ہے، نہ میرے میں تجربے کی بھی ہمت ہے، نہ کوئی ایسی کوئی طاقت نہیں، بس تو مجھے معاف کرنا، کہ کس کے ساتھ زیادتی کروں مجھے بتاتا جا ساتھ کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تاکہ میں ہاتھ کے ہاتھ اسے میں معافی مانگ لوں۔ یہ دیکھ لو بچہ میرا کھڑا بھی میرے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی کبھی کروں، میں کہتا بھی اگر کچھ کرنا تو مجھے ابھی کر دو، بس پھر کل پہ بات نہیں ڈالتی، یہ نہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں آ کے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مدینے کی ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنے گھر کی، جو نہیں کرنی چاہیے باتیں۔ میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کے ادھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا میں مسجد نبوی لے کے جاتا تھا باہر کھڑا ہو کے، اندر نہیں جانا ہے، کوئی نپاک ہوتا ہے بچہ یا وہاں ہاسپٹل میں پیدا ہوتے ہیں، سامنے کھڑا ہو کے دعا کر کے کہنا کہ سپرداری آپ کی ہے، میری طاقت ختم ہے، نہ محض یہاں آنے کے قابل تھا، نہ یہ کھانے، تیرا ہی کرم ہے سب، اب آپ جانو آپ کام جانے۔ یہ بڑے ہو گئے سب ماشاءاللہ، بڑا انجینئر بن گیا، پڑھ رہے سارے سیٹ ہو گئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کل مر جاؤں، ایسے میرے ذہن میں خیال آیا کہ کل میں مر جاؤں کہ میرے بچے کیا رزق حلال کمائیں گے یا کیا وہ کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آئی۔ دوسرے دن یہ بچہ تھا میرے ساتھ، اس سے نہ بڑا تھا، ہم نے گاڑی کھڑی کی، جو لوگ مدینہ شریف ہو گئے ان کو پتہ نہ چلے گا، چندر بقیہ والے اشارے کے پاس پارکنگ وہاں کھڑی کی، ہم جا رہے ہیں، تیز ہوا چل رہی ہے، سامنے 500 کا نوٹ پڑا ہے، میں نے نوٹ اٹھا، یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھو کبھی کبھی کہ میں فلاں کام کر رہا ہوں، میرا صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، وہ آپ کو جواب دے گا، ضرور دیتا جواب، آپ کو پتہ چل جائے گا کہاں کل میں نے یہ کویشچن کیا تھا، یہ آنسر اس کا ہے۔ تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، میں پنجابی جانتا ہوں، عربی الحمدللہ میں پڑھتا ہوں لکھتا ہوں، میرا کام ہی عربی کا سارا ادھر، یہ وہیں جا کے سیکھی ہے، یہاں پہ ہمیں قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا تھا صحیح، تو یہ سارا یہ بھی کرم ہے، جب ایک رستہ دیا تو میں رستہ بتاتا جاتا تھا، وہاں بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھا دیتا، یہ دیکھو نا میں یہاں آیا ہوں، مجھے بیٹھنے کا طریقہ بھی اس نے سکھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے تم آ کے، یہ عزت ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ ہم وہاں کے کتے کے غلام ہیں، ہم وہاں کے خادم ہیں، ان کے جو آتے مہمان آتے ہیں، تو اس وجہ جہاں بھی جاتے ہیں یہ سب مدینے کی وجہ سے عزت ہے، ہماری کوئی بات نہیں اس میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے بھی جب آپ نے بیٹھنا اس کے ساتھ پنجابی میں باتیں کر رہا ہوں، لیکن اکیلے ہو کے بیٹھنا، باتیں کر رہا ہوں کہ ہاں یہ کام میرا نہیں ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ واقعی آدمی میرا، یہ میرے سے مانگ رہا ہے، صرف وہ اندر سے مانگ رہا ہے، جب آپ مانگو گے تو وہ آپ کو دے گا۔ پھر اسی بات پہ آتا ہوں کہ بچوں کے بارے میں میں نے سوال کیا تھا، تو مجھے دوسرے دن 24 گھنٹے سے پہلے مجھے جواب مل گیا تھا، جب میں نے سوال کیا تھا وہ عشاء کے ٹائم تھا، دوسرے دن مغرب سے پہلے مجھے جواب مل گیا، وہ 500 کا نوٹ پڑا تھا، 500 ریال کا، میں نے ایسے نیچے سے اٹھا رہا، ان دنوں میں جاب لیس تھا، میرا کام وہاں سے ختم ہو گیا تھا، کچھ مہینے ہو گئے تھے، میں نے 500 کا نوٹ پکڑا، دونوں لڑکے بھاگ کے میرا ہاتھ پکڑا، دونوں نے پکڑا میرا ہاتھ، وہ بھی کھڑا ادھر، میں کہا یار کیا بات ہے، کہتے اس کو پھینکو ادھر، دونوں میرے ساتھ گرمی سردی میں یہ لڑائی کے موڈ میں، کہا نہیں میں نے نہیں پھینکنا، میں کہا کس نے پھینکا، میں کہا میں جاب لیس اللہ نے مجھے دی، کہتے نہیں جی اس میں 2.5 سال لگے خرچنے کے ٹائم میں، یہ چیز زیادہ موروٹ ہے آپ آدمی، یہ کہتا نہیں جی، میں کہا اگر میں رکھوں گا تو کوئی بھی اٹھا کے لے، کہتا کسی حاجی گرا ہوگا وہ آئے گا بیچارہ اٹھا لے گا، آپ نے نہیں اٹھانا، میں کہا یار نہیں یہ کام غلط ہے اس طرح، وہ کل 12 بجے انہوں نے یہ بولنا کہ نہیں جی، میں کہا ہوا اڑ جائے گا کسی گاڑی کے نیچے خراب ہو جائے گا، کہتا نہیں ادھر پکڑاؤ، اس نے پکڑ کے اس کے اوپر پتھر کا چھوٹا سا رکھ دیا، میں نے دیکھا، میں نے حرم کی طرف منہ سامنے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا، میں نے کہا مجھے مل گیا جواب، بس اتنی بات کی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ تنہائی میں بیٹھ کے مانگو اس سے، وہ دیتا ہے، جواب بھی ملتا ہے، آپ کو مل جائے گا جواب، مرنا تو ہے، ہم نے کسی نے یہاں کوئی بادشاہ ہے کوئی فقیر ہو کسی نے نہیں بچنا، میں کیا چیز ہوں، لیکن مرنے سے پہلے وہ مطمئن ہو کے جاتا آدمی کہ ہاں جو میں نے پودا لگا رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں اس کے اوپر صحیح ہوں نہیں صحیح ہوں، مجھے وہاں پہ کہتے بہت سارے ہر جگہ آدمی کرتا ہے کام میں تھوڑے ڈنڈی مارتے اس طرح کرتا، مجھے بولے میں کہتا نہیں بھی مجھے یہ نہیں پتا، میں نے چھٹی ہونے سے پہلے مر جاتا، مجھے یقین نہیں ہے، جس چیز کا یقین نہیں، چیز اپنی نہیں، میری زندگی اپنی، میری سانس اپنی نہیں ہے، یہ چل رہا ہے سسٹم چل رہا ہے، کبھی بھی یہ نہ ختم ہو سکتا، تو اس لیے اس ختم ہونے سے پہلے میں نے اپنا محاسبہ کر لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کیا کھایا، جو میں نے آج لقمہ کھایا یہ واقعی حلال کا تھا، ابھی میں آ رہا ہوں، میرا ایک ایسا جو دوست ہے وہ وہاں گیا تھا عمرے پہ، اس نے مجھے ابھی بولا کہ یہ کھانا آپ نے میرے نہ ساتھ کھانا، میں نے نہیں کھایا، اس کو میں نے صاف بولا، وہ زبردست کہہ رہا مجھے کھانا میں نے کھانا، مجھے جانا کام جانا کس لیے، پھر جب زیادہ دیر کی نا میں کہا میں تیرا میں کھانا نہیں میں نے کھانا، کہتا کیوں، میں کل میرے پیٹ میں بٹ پھرے گا، پھر صحیح بات، میں کہا مجھے نہیں ہضم ہوتا، مجھے پتہ چل جاتا کہ یہ کھانا میں نے کھایا اس لیے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، کہتا پھر کیا کریں، کہتا پھر امی جی بلا رہی ہیں آپ کو، میں کہا امی جی بلا رہی ہیں، پھر میں میل لاؤں گا لیکن کھانے کا بندوبست نہیں کرنا،
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہو جاتا جب آدمی کسی کے اوپر، شاید میرے اوپر کرم ہے یا میں اپنی زبان چلا رہا ہوں زیادہ، اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح بات کے اوپر بھی مجھے معافی دے دے، یہ اس کا کرم ہے. اس لیے جانے سے پہلے، جانا ہر ایک نے ہے، کوئی بادشاہ غریب کی کوئی بھی، جانے سے پہلے میں اپنی تیاری کر کے رکھوں کہ کبھی بھی بلایا تو کم از کم اتنا سامان ہمارے پاس ہو جو ہم دیکھ کے بھاگو، وہ بلائے تو ہم اس کی طرف بھاگ کے جائیں ہم جلدی سے. تو اس لیے یہ سب اس کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ایسی محفلیں اللہ نے کہتا ہے کہ تم جب تم آپس میں میری باتیں کرتے ہو نا تو میں اپنے فرشتوں کو بلا دیتا ہوں کہ دیکھو یہ نا یہ وہی مخلوق ہے جس کا آپ نے بولا تھا یہ نا فساد کریں گے، ننگا کریں گے، تو یہ یاد نہیں کریں گے، یہ دیکھ لو تم نا گواہ ہو جاؤ. جیسے یہ بیٹھے آپ بھی میرے بیٹھو آپ کے پاس. تو اس لیے میرے بہنوں بھائیوں جو کچھ جتنا ہو سکے آپ سے آپ نے اپنے آپ کو محاسبہ کر لینا. میں نے کسی بیٹے کے ساتھ زیادتی کی، ہمسائے کے ساتھ زیادتی کی، رستے کے ساتھ چلتے کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی زیادتی کی. آپ اگر افسر اللہ نے آپ کو ایک قوت دی، ایک ہمت دی، آپ قلم ایک طاقت دی ہے، آپ نے قلم کے ساتھ کس کا بیڑا گر کیا اس سے معافی مانگنی اور کوشش کرنی کہ اس کا ازالہ ہو جائے. اس لیے چند دن کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو اس طرح گزارنے کی ہمت دے جیسے اللہ چاہتا ہے. جیسے وہ چاہتا ہے کہ میرا نہ بندہ میری نہ عبادت ضروری نہیں ہے. میں جو سمجھتا ہوں عبادت وہ میرا اور ڈاکٹر صاحب کا معاملہ، میں ان سے معافی مانگ لوں گا، وہ ان کی مرضی ہوگی مجھے معاف بھی کر دیں گے، لیکن جو میں کسی کے ساتھ زیادتی کروں گا وہ نہیں کریں گے معاف. اس طرح اللہ کا معاملہ یہ کسی کا معاملہ نہیں وہ سنے گا. اس نے بولا ٹھیک ہے یہ تو میں نے پیدا کیا تھا، مجھے کو مارے گا تو شاید میں برداشت کر لوں گا، میرے بچے کو تھپڑ مارے گا اگر آنکھ بھی نکالے گا تو میں بولنا میں اس کے ساتھ کبھی زندگی میں شاید ان کو معاف نہ کر دوں. میرے کو دنیا کا میرے بلڈ کا معاملہ آ گیا، تو جو بلڈ کا معاملہ ہوتا ہے اس کو آدمی نہیں چھوڑتے. اس لیے سب سے معافی مانگ کے چلو. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کرے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کر کے ہماری جو دعائیں ہیں جو قبول کرے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر رحمت. پانی پیو، تھوڑا گلا بہ گیا ہونا. بوٹے نے بس ایک جگت ماری ہے، نہیں تو یہ فی سیکنڈ جگت مارتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ جتنی مرضی یہ پڑھی لکھی فیملی ہے، ان کے گاؤں جاؤ ابھی انہوں نے جوتی الٹی پہنی ہوتی ہے. سانو سدھ پٹھتا ہی نہیں پتہ لگتا. تربیت میں رہا ہوں، ان کو بنوئی تھے. ارشاد اللہ صاحب ہمارے بڑے بزرگ تھے، بہت مہربان تھے، وہ بڑے پالیٹکس تھے. انہیں سے میں نے یہ بولنا کہ میں دوسری کلاس میں تھا جب مجھے کھڑا کر کے بولتے تھے بول اس نے یہ الماری کے اوپر بولنا تجھے. ابھی مجھے 3 گھنٹے کو لگا رہے میں انشاءاللہ میرا نام ایسا ہے کہ کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں اس طرح بھی کبھی میرا نام ہے محمد بھٹا. مجھے الحمدللہ میں نے ایجوکیٹڈ ہوں، میں نے پڑھائی بھی کی، سارا کچھ کیا ہے، لیکن مجھے کہتے رہے نام بدلو، میں نے نام نہیں بدلا. الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے ڈیفینس میں بھی گارا میرا الحمدللہ، فیصل آباد میں بھی گارا، شہر میں پیپل کالونی میں. ڈریس میرا گاؤں کا ہے، بچوں کا بھی گاؤں کا ہے. اپنی اصلیت کو کبھی نہ بھولو. میں جس مٹی سے میں نے جنم لیا اس مٹی میں سکون مجھے وہیں جا کے آتا ہے. لاہور میں بیٹھا میں بچے کہہ رہا ہوں یار میں کل کا رات کا اس طرح لگے تھا میں قید میں ہوں، میں گاؤں جاؤں گا، میں کھل کے پھروں گا، ذرا وہاں مجھے ماسیاں چاچیاں ملتی ہیں، مجھے پتا چلتا میرا اپنا خون ہے، یہ میرے اپنے لوگ ہیں، ان کو پتا میں کن کا بیٹا ہوں، میں کہاں پیدا ہوں، مجھے اپنی اوقات یاد آتی ہے. ابھی بھی بینچ کے اوپر بیٹھا مجھے نا سکون ملتا ہے. چڑیا گھر میں جانور کو ویسا ہی ماحول دیا جاتا جیسا اس کا ماحول ہوتا ہے. میں پتہ نہیں دنیا کے کہاں ملکوں میں گیا اپنے یہ حضور پاک کے صدقے اور قرآن کی تفسیر سے ترجمے لینے کہاں گیا ہوں. یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن مجھے جتنا مزہ اپنے گاؤں میں جا کے آتا نا، مجھے آج بھی کا خواب آتا تو گاؤں کی روڑیاں نہیں ہوتی جن کو گوبر پڑا ہوتا، اسی کا خواب آتا. اس لیے جب بھی میں کبھی دیکھتا ہوں میں ایسی جگہ پہنچ گیا ہوں، میں نیچے دیکھتا ہوں کہ وہ میں اسی ماحول میں پڑا بیٹھا ہوں جہاں گرمی ہے. یہ جو موسم ہے نا ابھی مجھے کل کہتے ہیں گرمی بہت زیادہ، میں کہ مجھے کچھ نہیں کہتی یہ گرمی. میں کہ میں اس ماحول میں پڑا ہوں کہ ہمارے پاس نہ نیچے بچھانے کو کچھ ہوتا تھا نہ اوپر لینے کو ہوتا تھا. مجھے دی منجی گرمی لگنی رگڑا لا لینا اتنے سینا ہونا تو مڑ کے سیدھے ہو جانا، وہ تو اے سی بن جاتا سی. یہ اللہ کا کرم ہے. یہ سارا کبھی آدمی اپنے آپ اونچا نہ سمجھے. اونچے سب نیچے ہی جاتے ہیں، ہر ایک نے نیچے جانا. اونچا کوئی چیز نہیں ہے. بس الحمدللہ جو کچھ ہو سکے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے فیض کر دو. میں نے بولا میں مر جوں، میرا جسم کا پارٹ جس چیز کو چاہیے اس کو دے دینا، تاکہ کم از کم میرے مرنے کے بعد بھی کسی کو فائدہ رکھے. میں وہاں مدینہ شریف میں ہوتا ہوں، مجھے کوئی آدمی مل جائے میں ڈیوٹی پہ نہیں جاؤں گا، اس کا پہلے کام کروں. میں کہوں یہ نا مہمان ہے، یہ مہمان ہے، بہت بڑی ہستی جن کا مہمان ہے، ہم تو انہیں کی وجہ سے ہم بیٹھے یہاں. اور اللہ کا شکر ہے جاتا ہوں آفس میں بھی کوئی نہیں پھر پوچھتا کہ تو نہیں آیا. بھائی مجھے پتا ہے کہ مجھے نہیں کرنا کسی نے کچھ بھی.
میں نے اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں یہاں نوکر ہوں، ان کا حاجیوں کا نوکر. حاجی مجھے بولے نہیں جی نہیں اکیڈمی میں کہتا بھائی تیری مہربانی کہ اللہ نے مجھے آپ کو میری جگہ کو پیور ہوتا ہے، میں کیا کرتا، میری ڈیوٹی لگائی ہے. آپ فکر نہیں کرو، میں نے آپ کو پریشان نہیں کیا. بڑے بڑے لوگ ملتے ہیں، ڈریس لے کے دیتے ہیں، اتر جاتا ہوں پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں کہ جائے نہیں جائے گا کیا تھا. اس لیے کوئی بڑا نہیں دنیا میں، کوئی چھوٹا نہیں، نام اسی کا باقی رہنا، باقی ہر چیز فنا ہے. جس دن فنا ہونا اس میں اکڑ نہیں ہے. لو جی دعا کر. علم القرآن خلق الإنسان علمه